تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. ایام معدودات، گنے ہوئے دن. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پس جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے ہی روزے رمضان المبارک کے بعد دوسرے دنوں میں رکھ لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ بمشقت ہی روزے رکھ سکتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، تو ان لوگوں پر ایک مسکین کا کھانا کھلانا فدیے کے طور پر. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پس جو اپنی طرف سے نیکی کرے فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھتے ہو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان ہی ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی واضح دلیلوں پر مشتمل اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو تم میں سے رمضان مبارک کا مہینہ پائے وہ اس مہینے کے ضرور روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو ان دنوں کے روزے دوسرے دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد رکھ لے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، سختی اور دشواری نہیں. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم روزوں کی ایک مقررہ مدت مکمل کر لو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روزے صرف اس امت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے. کیفیت ذرا مختلف سی تھی، لیکن روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ روزوں کے متعلق اور نماز کے متعلق 3 تبدیلیاں ہوئیں. نماز کے متعلق 3 تبدیلیاں کیا ہوں اور روزوں کے متعلق 3 تبدیلیاں کیا ہوئیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے.
16 या 17 महीने तक। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली चाहत और ख्वाहिश थी बैतुल मुक़द्दस के बजाय बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें, और तड़प भी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक आयत नाजिल फरमाई, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तरदाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बजाय बैतुल मुक़द्दस के बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। इब्तिदा में जब नमाज का वक्त होता था तो एक दूसरे को बुलाया जाता था। बुलाने के बाद मस्जिद के अंदर नमाज के लिए लोग जमा होते थे। ये भी ऐसा मसला था जिससे लोग आजिज़ आ गए। एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हें एक दिन ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक ख्वाब देखा, गोया कि वो बेदारी की सी हालत थी, और ख्वाब में मैंने देखा कि एक शख्स सब्ज़ हुल्ला और जोड़ा पहने हुए है, उसने मुझे कुछ कलिमात सिखाए। फिर उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले उसने 4 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर पूरी आज़ान पढ़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने इस ख्वाब का तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये ख्वाब सुनने के बाद फरमाया कि बिलाल को बुलाओ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया और फरमाया कि इन्हें ये कलिमात याद कराओ। आज़ान के कलिमात हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद कराए गए। चुनाचे सबसे पहले इस्लाम में जो आज़ान दी वो सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आज़ान दी। एक रिवायत में आता है कि इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आकर के अपने ख्वाब का तज़किरा करते हैं कि मैंने भी बिल्कुल इसी तरह का ख्वाब देखा है, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले आ चुकी थी। अच्छा, इब्तिदा में जब जमात खड़ी होती थी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 या 2 रकात पढ़ा चुके होते थे। अब बाद में आने वाले क्या करते थे, बाद में आने वाले अपने से पहले नमाज पढ़ने वालों से पूछते थे कि नमाज की 1 रकत हुई या 2 रकतें हुई। इब्तिदा अगर वो बताता 1 रकत हुई, ये पहले अपनी 1 रकत मुकम्मल करते, उसके बाद शरीक हो जाते। अगर वो बताते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात पढ़ा चुके हैं, 2 अभी बाकी हैं, ये पहले क्या करते, पहले 2 रकात मुकम्मल करते, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हो जाते थे। एक सहाबी हैं हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला, उनने एक दिन तहैया कर लिया कि मैं आज मस्जिद के अंदर जाऊंगा, जाने के बाद जिस हाल में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाऊंगा मैं उसी हाल में शरीक हो जाऊं, और अपनी छूटी हुई नमाजें पहले नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम फेरने के बाद मुकम्मल करूंगा। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ रकातें पढ़ा चुके हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो ही सलाम फेरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम फेरने के बाद हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर के अपनी नमाज
छूटी हुई जो रकअतें थी पढ़ना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से नमाज सलाम के बाद फरमाया कि माज बिन जबल ने आपके लिए बहुत अच्छा तरीका जारी किया। चुनांचे अब छूटी हुई रकातें इमाम के सलाम फेरने के बाद मुकम्मल की जाती हैं। रोज़ों के मुतालिक क्या तब्दीली आए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तैयबा पहुंचे, पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ 3 ही रोज़े रखा करते थे, जिन्हें अय्याम बीज कहा जाता है। हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख, और एक रोज़ा आशूरा का रखा जाता था 10 मुहर्रमुल हराम का। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। यह आयत नाजिल फरमाने के बाद रमज़ानुल मुबारक के रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और पूरी उम्मत मुस्लिमात पर फ़र्ज़ हो गए। दूसरी तब्दीली, पहले ज़माने में पहले इख्तियार था, जिसको ताकत थी उसे भी और जो बीमार था उसे, कि अगर कोई रोज़ा रखना चाहे ठीक, अगर न रखना चाहे कोई बात, फिदिया दे देता था। लेकिन आज ये अगर कोई तंदुरुस्त और तवाना भी था और रोज़ा रखने की ताकत या मशक्क़त हो जाती, थोड़ी दिक्कत होती, अब उसे अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था क्या, कि रोज़ा ना रखो, ना रख सको या ना रखना चाहो तब उसका फिदिया दे दो। फिदिया क्या था उसको भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। तीसरी तब्दीली ये थी कि इब्तिदाई ज़माने में जब रोज़े फ़र्ज़ किए गए, इफ्तार के बाद खाना पीना या अपनी बीवियों के पास आना उसी वक्त तक जायज़ था जब तक कि आदमी सो ना जाए, और जूं ही से नींद पड़ी सो गया, सोने के बाद जूं ही बेदार हुआ, अब इसका दूसरा रोज़ा शुरू हो जाता था, चाहे वो रात ही के अंदर क्यों ना बेदार हो जाए। ये चीज़ भी बड़ी दुश्वार और शाक थी। एक साहबी हैं हज़रत अबू कैस बिन सिरमा अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक काम काज करने वाले बेचारे थे, मजदूरी करने वाले साहब। इनने रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद काम काज के लिए चले गए। रात को आए, आने के बाद इन्होंने इफ्तार किया। इफ्तार के बाद क्योंकि थकावट थी, इनकी आंख लग गई और सो गए। अब जब ये बेदार हुए, रोज़ा इनका शुरू हो चुका था। अगर खाते हैं तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। अब इनने क्या किया कि अब इन्होंने इसी हाल में रोज़ा रखा। अगले दिन जो ये काम काज के लिए गए, इनकी हालत बड़ी नाजुक हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई, इत्तला हुई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि क्या वाक़या हुआ, क्या माजरा है। इन्होंने सारा वाक़या तफसील से बयान किया। इधर एक ही वाक़या पेश आया, दूसरा वाक़या ये पेश आता है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इफ्तार करने के बाद ये अपनी अहलिया मोहतरमा से इन्होंने कुर्बत की, हमबिस्तरी की, और फौरन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो। यहां देखना है कि क्या मिजाज था सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को। कोई भी मामला अगर पेश आता है, वो फौरन आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आकर के
بڑے شرمندہ ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا واقعہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک حکم نازل فرمایا، یہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. افطار کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھانا پینا بھی جائز کر دیا اور اپنی بیویوں کے پاس جانا بھی جائز کر دیا. یہ 3 تبدیلیاں روزوں کے متعلق اور نماز کے متعلق ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ بزرگوں انتہائی بابرکت مہینہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا بابرکت اور بڑا ہی عظیم مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ روزے دار کی ایک دعا کو قبول فرماتے ہیں روزانہ افطار کے وقت. لیکن افطار کے وقت ہمیں دعا مانگنے کی نہ ہی انفرادی طور پر نہ ہی اجتماعی طور پر. اس قدر فضیلت ہے بزرگوں روزے کی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب کے اندر ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ حوض کے قریب پانی پینے کے لیے آنا چاہ رہا ہے لیکن فرشتے اسے جھڑک کر کے واپس کر رہے ہیں. یہاں تک کہ رمضان المبارک کے روزے سفارشی بن کر آئے اور اسے حوض پر پانی پلا کر کے سیراب. ہم شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع پھر سے نصیب فرمایا. بہت سارے لوگ جنہوں نے گزشتہ رمضان میں دعائیں بھی کی اللہ تعالیٰ سے بھی مانگا لیکن اس مبارک مہینے کے اندر وہ موجود نہیں. بہت سنے پچھلے رمضان میں دعائیں مانگی بہت سنے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع اور دے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے کہ جنہیں موقع ملا موقع ملنے کے بعد اپنی بددینی کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہیں. بظاہر تندرست ہیں توانا ہیں صحت مند ہیں طاقت بھی ہیں لیکن پھر بھی اس نعمت سے محروم. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص محروم ہے وہ شخص ہلاک ہو گیا وہ شخص اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے بعد بھی اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائی. یہ مہینہ بعض کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ اور سبب بن کر کے آتا ہے اور بعض حضرات اس مہینے کو اپنے لیے وبال سمجھتے ہیں. کیا کرنا ہوئی آیا بہتر آس. ایک وہ طبقہ ہے بزرگوں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا لیکن اپنے آزار اور بیماریوں کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہیں. بہت سارے لوگ ایسے کوئی دل کی بیماری کے اندر مبتلا ہے کوئی شوگر کی بیماری کے اندر مبتلا ہے اللہ حفاظت فرمائے کوئی کینسر کی جیسی مہلک بیماری اور مرض کے اندر مبتلا ہے اور کوئی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے لیکن رکھ نہیں سکتا. ہم پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا احسان ہے تیرا فضل ہے اور تیرا کرم ہے. یہ موقع دینے کے بعد ہمیں بددینوں میں نہیں بلکہ اس طبقے میں شامل فرمایا کہ جس طبقے کو تو نے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی. ہم بھی اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ مہینہ یہ سمجھ لیجئے کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. آپ نوافل ادا کیجئے غیر رمضان میں ایسے گویا کہ آپ نے اس رمضان کے اندر فرائض ادا کیے.
اور فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرائض تک پہنچا دیتے ہیں. ایک فرض کا ثواب 70 فرائض تک. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے, یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے, یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. مواسات اور غمخواری کس کے ساتھ؟ غریبوں کے ساتھ, ناداروں کے ساتھ, محتاجوں کے ساتھ, ضرورت مندوں کے ساتھ. ان کی ضرورتیں پوری کرنا ہماری ذمہ داری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی فضائل بھی بہت بیان فرمائے اور بہت مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی. بہت مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کی. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام, سلام کو عام کرو, اور دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ واطعموا الطعام, غریبوں کو, مسکینوں کو, ضرورت مندوں کو اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا افطاری اگر کوئی کسی روزے دار کو کرائے نا, اس کے روزے کے برابر ثواب ملے گا. اور پھر فرمایا کہ افطاری کرانا یہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانے پر موقوف, پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلایا, ایک کھجور کسی کو افطار کے وقت کھجور کے ذریعے سے افطار کرایا, لسی کے گھونٹ کے ذریعے سے افطار کرایا, سو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا, اور اس کے ثواب میں بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اس لیے اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. اپنے آس پاس, پڑوس میں, رشتہ داروں میں, اپنے حلقوں میں, اپنی بستیوں میں جہاں جو ضرورت مند ہو, ہم اس کی ضرورت کو پوری کرنے والے بن جائیں. ہم اس کی محتاجگی کو دور کرنے والے بن جائیں, ہم اس کی حاجت کو پورا کرنے والے بن جائیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری. ہر ایک آدمی اس بات کی فکر کرے, اپنی بستیوں کے اندر دیکھے, اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھنا ہے اور تلاش کرنا ہے. تلاش کرنے کے بعد خود ان تک پہنچنا ہے. یہ بھی عبادت ہے. رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائے. روزے کچھ چیزوں سے ٹوٹ جاتے ہیں, لیکن ہمیں بھی پتہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے, کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے. ان مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے. ایک آدمی صاحب حیثیت نہیں ہے, جب اللہ تعالیٰ اسے وسعت دیتے ہیں, اس کے پاس مال آ جاتا ہے, اب اس پر حج فرض ہو گیا. جب حج فرض ہو گیا اب اسے کوشش بھی کرنی ہے, اور پھر حج کے مسائل کا بھی جاننا اس کے لیے ضروری. رمضان المبارک کا مہینہ, اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے. اب ان روزوں کے مسائل سیکھنا بھی ہم پر ضروری ہے. مسائل سیکھنا بھی ضروری. افطار کے وقت بزرگوں حلال رزق سے افطار کرنے کا اہتمام کریں. اور رزق حلال کی اتنی اہمیت ہے نا, اتنی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. کوئی آدمی دن بھر بھوک بھی اس نے برداشت کی, پیاس بھی برداشت کی, لیکن افطار اس کے حرام سے, اس کا بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا ختم. اس لیے بزرگوں رزق حلال کا اہتمام کریں, بجائے اس کے کہ ہمارے دسترخوان پر 4 قسم کے, 5 قسم کے سالن ہوں, ایک ہی قسم کا ہو لیکن ہو رزق حلال کا. اللہ تعالیٰ حضوری اسے عطا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس رزق حلال کی برکت سے نسلوں کو بہت آگے تک چلاتے ہیں. اور جو آدمی رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتا ہے, اس کی نسلیں ایک متعینہ حد تک آگے چلتی ہیں, اس کے بعد ان نسلوں کا بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دیتے ہیں. یہ رزق حرام کی نحوست ہے.